دانش مندی کی ضرورت۔ ایک حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، یعنی حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ جہاں اس کو پائے اس کو لے لے۔ سنن الترمذی، حدیث نمبر 2687۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت کی بات کوئی مذہبی عقیدے کی بات نہیں، ہر انسان اس کو کہیں سے بھی لے سکتا ہے اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ تعلیم بہت زیادہ اہم ہے، اس سے ری پلاننگ کا دائرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی گروہ کے لیے ری پلاننگ کا وقت آئے تو وہ اپنے اور غیر میں کوئی فرق نہ کرے، وہ ہر حکمت کو خود اپنی چیز سمجھے، وہ ہر حکمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے عمل کی ری پلاننگ کرے۔ ری پلاننگ کے اصول کو پیشگی طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا۔ ری پلاننگ ہمیشہ بدلے ہوئے حالات میں کی جاتی ہے، اور بدلے ہوئے حالات کو سمجھنے کا تعلق عقیدے سے نہیں بلکہ فہم و بصیرت سے ہے۔ ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے حالات کا بے لاگ جائزہ لے، وہ فطرت کے اٹل اصولوں کی معنویت کو دوبارہ دریافت کرے۔ اس طرح یہ ممکن ہوگا کہ وہ فطرت کے نظام میں کوئی خلل ڈالے بغیر اپنے مقصد کی تعمیل کر سکے۔ اس اصول کی مثال خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال جبکہ پیغمبر اسلام مدینے میں تھے، آپ کو معلوم ہوا کہ قریش کے لیڈر تمام عرب سے 12,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ لڑائی کے بغیر اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ آپ کے ساتھیوں میں ایک سلمان فارسی تھے جو ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جب بادشاہ لوگ جنگ کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اور مخالف کے درمیان خندق یعنی ٹرنچ کھود دیتے ہیں۔ اس طرح فریقین کے درمیان ایک بفر قائم ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان جنگ کی نوبت نہیں آتی۔ پیغمبر اسلام نے اس کو پسند کیا اور رات دن کی کوشش سے مدینے کے ایک طرف جو کھلا ہوا تھا لمبی خندق کھود دی۔ اس طرح فریقین کے درمیان جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ پیغمبر اسلام کا یہ عمل ری پلاننگ کی ایک مثال ہے، کیونکہ اس سے پہلے فریقین کے درمیان براہ راست ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی تھی۔ جنگ کو ٹالنے کا یہ طریقہ جو اس وقت اختیار کیا گیا وہ اس بات کی مثال تھی کہ دوسرے کے طریقے کی پیروی کرنا بھی اتنا ہی درست ہے جتنا کہ خود اپنے مقرر کیے ہوئے طریقے پر عمل کرنا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دونوں طریقے یکساں طور پر اہم ہیں۔ اس سلسلے کی ایک مثال وہ ہے جس کا اشارہ قرآن کی ایک آیت میں ملتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، یعنی اے ایمان والوں تم اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا، کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ الصف آیت 14۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حواریین یعنی مسیحوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس طریقے میں اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مسیحی لوگوں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس کے زمانے کو پہچانا اور بائبل کا ترجمہ مختلف زبانوں میں تیار کر کے اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ صحابہ کے دور میں پرنٹنگ پریس موجود نہ تھا۔ صحابہ قرآن کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ موجودہ زمانے میں پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے۔ اب ضرورت ہے کہ مسیحی پیٹرن پر قرآن کے ترجمے مختلف زبانوں میں تیار کیے جائیں اور ان کو چھاپ کر ساری دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ گویا کہ اصحاب رسول مقری آف قرآن بنے تھے، اب ہمیں ڈسٹریبیوٹر آف قرآن بننا ہے۔ یہ اشاعت قرآن کے معاملے میں ری پلاننگ کی ایک مثال ہے۔ مولانا وحید الدین خان۔